الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق اور مدح و توصیف وقت کے اکابرین امت ان کی زبان اور قلم سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اس بیان سے جو ایک حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی خدمات کے بارے میں تاثر قائم ہوتا ہے وہ ختم ہو سکے۔ اب ہم استاذ المفسرین شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ خود حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے استاذ بھی ہیں، غالباً انہوں نے مسلم شریف ان سے پڑھی ہے، اور حضرت کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جامعہ خیر المدارس کے سالانہ پروگرام پہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم العالیہ بھی جامعہ میں موجود تھے، اور اس وقت حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں تشریف فرما تھے۔ جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے کمرے کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ جب قریب پہنچے تو مولانا کو مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو ننگے پاؤں ان کے ادب و احترام میں جلدی باہر تشریف لائے اور حضرت کا استقبال کیا۔ مولانا منیر احمد منور حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، مسلک اہل سنت والجماعت کے عظیم شارح و ترجمان، امام المتکلمین، استاذ المناظرین، زبدۃ الاتقیاء والصالحین، حضرت علامہ مولانا محمد امین صفدر رحمہ اللہ اکابر و اسلاف کی اعلیٰ روایات، عمدہ صفات اور تمام تر خوبیوں کے وارث و امین تھے۔ بلا شبہ اگر مولانا مرحوم کو علم و حکمت اور حدیث و فقہ کے اسرار و رموز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا کا پورا مصداق تھے، اور اگر احقاق حق اور ابطال باطل کے حوالے سے مارکہ حق و باطل میں مولانا مرحوم کے مناظرانہ جد و جہد اور قلمی و لسانی جہاد کا جائزہ لیا جائے تو الا ان حزب اللہ هم الغالبون کا خوشکن پر مسرت منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اگر مصائب و علام اور بلا کشی و جفاکشی کی جہت سے دیکھا جائے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا بہترین نمونہ تھے۔ اگر علم و اخلاق اور عمل و کردار کے آئینہ میں ان کی صورت کو دیکھا جائے تو الذین آمنوا وکانوا یتقون کی چلتی پھرتی عملی تصویر نظر آتے ہیں۔ اس لیے حضرت والا کے محبین و معتقدین اللہ رحمان و رحیم سے پر امید ہیں کہ اس ذات کریم نے اپنے رحیمی و کریمی کے صدقے ہمارے حضرت سے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کا معاملہ فرمایا ہوگا۔ مولانا مرحوم ایسی جامع صفات شخصیت کے مالک تھے کہ ہم جب مولانا مرحوم کو علمی جد و جہد، علمی اشتغال اور قوت حفظ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں امام محمد اور محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری کا عکس نظر آتے ہیں۔
ہم جب ان کو وسعت معلومات کے پہلو سے دیکھتے ہیں تو وقت کے جلال الدین سیوطی اور ملا علی قاری معلوم ہوتے ہیں۔ ہم جب فن رجال اور روایت حدیث میں ان کی مہارت کو دیکھتے ہیں تو حافظ ابن حجر اور حافظ عینی کا پرتو نظر آتے ہیں۔ ہم جب ان کو تحقیق کی سنگلاخ اور دشوار گزار وادی میں رواں دواں آگے سے آگے بڑھتا اور سبقت کرتا دیکھتے ہیں تو یہ نام کے امین قاضی ابو یوسف اور مولانا گنگوہی کے ذوق تحقیق کے امین نظر آتے ہیں۔ ہم جب ان میں قوت فقاہت اور حقیقی اور عقلی و نقلی دلائل قائم کرنے کی قوت استدلال ملاحظہ کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور قاسم نانوتوی کی روح مولانا امین کی شکل میں متشکل ہو کر بول رہی ہے۔ ہم جب ان کی فصاحت و بلاغت اور روانی قلب کی جولانیوں کو دیکھتے ہیں تو وقت کے ابوالکلام آزاد معلوم ہوتے ہیں۔ ہم جب ان کو علم الامثال اور امثال سے اخذ نتائج کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو وہ رومی و سعدی، مولانا پالن پوری اور مولانا جلندری کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہم جب ان کی جرأت مندانہ گفتار اور للکار کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا لال حسین اختر کا پیکر نظر آتے ہیں رحمہم اللہ۔ ہم جب ان کو زہد و تقوی، اخلاص و للہیت، توکل و استغناء، رضا و صبر، فقر و قناعت اور تلاوت و عبادت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ان میں حضرت لاہوری اور حضرت مدنی کی روحانی نسبت کے نورانی اثرات کا رنگ خوب غالب نظر آتا ہے، اور اتنا غالب کہ اپنے ہم نشینوں کو بھی اپنا ہم رنگ کر لیتا ہے۔ ہم جب ان کو قوت اعصاب اور ایک انتخ سپاہی کے کردار کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کا نمونہ نظر آتے ہیں۔ ہم جب ان کو اپنے مشن کے ساتھ عشق و محبت اور اسی جذبہ و تڑپ سے اجتماعی و انفرادی محنت کرتا، کریا بستی بستی پھرتا اور مسلسل کئی گھنٹے بولتا دیکھتے ہیں تو مولانا الیاس اور مولانا یوسف دہلوی کا روپ معلوم ہوتے ہیں۔ علماء دیوبند میں محدث الاثر علامہ محمد انور شاہ کشمیری قوت حافظہ، وسعت معلومات، سرعت مطالعہ، علمی گہرائی اور عشق کی حد تک علمی اشتغال و انہماک میں ضرب المثل چلے آ رہے تھے۔ ان کی اس نوعیت کے متعدد واقعات اساتذہ کرام سے سنے اور کتابوں میں پڑھے، لیکن جب ہم نے محقق الاثر علامہ اکاڑوی کی علمی زندگی کا مشاہدہ کیا تو وہ شنیدہ واقعات دیدہ بن گئے۔ حضرت شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک چلتی پھرتی لائبریری ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا اکاڑوی بھی اس زمانہ میں ایک چلتی پھرتی لائبریری تھے۔ جب مجلس میں حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ معلومات کا دریا بہا دیتے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس مسئلہ پر تازہ مطالعہ کر کے آئے ہیں، حالانکہ وہ مسئلہ ان کے سامنے اچانک آتا ہے۔ مولانا پر علمی نسبت اتنی غالب تھی کہ خیل المدارس میں جب بھی حاضری ہوئی ہم نے دیکھا کہ یا تو وہ مطالعہ میں مست ہیں، یا تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں، یا طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، یا پھر غیر مقلدیت کے گزیدہ لوگ موجود ہیں، آپ ان کا علاج کر رہے ہیں اور غیر مقلدیت کا زہر نکال رہے ہیں۔ وقت کے عظیم فقی حضرت مفتی سید عبدالقدوس ترمذی دامت برکاتہم العالیہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ عوام سے لے کر علماء اکرام کے طبقہ تک ہر ایک فرد ان کی دینی علمی خدمات کے پیش نظر ان سے متعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی صفات و خصوصیات سے متصف فرمایا تھا۔ مرحوم جہاں ایک زبردست مناظر اور فاضل تھے، وہیں ایک کامیاب مدرس اور بہترین مبلغ و مقرر بھی تھے۔ پھر ساتھ ہی تواضع، عاجزی، اخلاص، للہیت اور تقوی جیسے اوصاف نے ان کی شخصیت کو عبقری بنا دیا تھا۔ سرعت مطالعہ اور جودت فکر و نظر
اور حافظہ و ذہن ثابت کے مالک تھے۔ پھر ترا یہ کہ ہر باطل فرقہ کے نظریات سے نہ پورے طور پر واقف تھے، بلکہ بڑی قوت اور دلائل سے ان کے بلیغ رد میں انہیں مہارت تامہ حاصل تھی۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء کرام، مشائخ، فقہائے عظام اور اکابرین کو ان پر مکمل اعتماد تھا۔ مسلک کی ترجمانی اور ابطال باطل کے لیے مناظرہ کے لیے مولانا کا نام حرف آخر اور سند کا درجہ رکھتا تھا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل تھا کہ وہ اتنی جامعیت اور شہرت و مقبولیت کے باوجود اکابر سے نہ صرف گہری عقیدت رکھتے تھے بلکہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ جامعہ خیل مدارس کے استاد الحدیث اور ماہنامہ الخیر کے مدیر حضرت مولانا محمد اظہر صاحب لکھتے ہیں، حضرت مولانا محمد امین صفدر ہمارے دور کی ان چند ممتاز و یگانہ ہستیوں میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ نہایت جوان مردی اور استقامت سے کیا اور بحث و مناظرہ کے میدان میں انہیں ہمیشہ شکست فاش دی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان حضرات سے آپ کے مناظروں کی تعداد 100 سے زائد ہے، جن میں سے ہر مناظرہ میں مولانا صفدر سرخرو اور کامیاب قرار پائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کو اسلاف امت پر اعتماد و یقین کی دولت عطا فرمائی۔ آپ کا وجود حق تعالیٰ کی شان عطا، جود و سخا کا عظیم نشان تھا۔ جس طرح ہمارے ہی دور کے عظیم مناظر حضرت مولانا لال حسین اختر قادیانیت سے طیب ہو کر مشرف اسلام ہوئے، پھر علمی دنیا میں قادیانیت کے خلاف ایسے دلائل و براہین قائم کیے اور قادیانی مبلغین کا تعاقب کر کے انہیں پے در پہ اتنی شکستیں دیں کہ قادیانی مولانا کے نام سے ہی گھبرانے لگے۔ اس طرح مولانا محمد امین صفدر بھی ابتدا میں غیر مقلدین کے پاس پڑھتے رہے اور ذہنی طور پر انہی کے ہمنوا رہے، مگر غیر مقلدین کی غلط بیانیوں اور مغالطہ میزیوں نے آپ کی حق پسند جو طبیعت کو بہت جلد ان سے متنفر کر دیا، اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ سلف پر اعتماد کے بغیر دین کا محفوظ رہنا ناممکن ہے۔ تو یہ چند حضرات کی آراء تھیں رئیس المناظرین حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو ہم عصر علماء دیں، اساتذہ دیں یا شاگردان گرامی دیں۔ ان گواہیوں سے معلوم ہوا، تحریرات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حجت اللہ فضل حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین حق کی وہ خدمات انجام دی ہیں جو صدیوں تک یاد رکھی جائیں گی۔